دہائیوں سے لاہور کے مال روڈ پر عجائب گھر کے سامنے سڑک کے بیچوں بیچ موجود زمزمہ نامی تاریخی توپ نہ صرف کئی جنگوں میں استعمال ہوئی بلکہ بعد ازاں اس پر قبضے کے لیے بھی کئی جنگیں لڑی گئیں۔ لیکن کم ہی لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ چونکہ پانی پت کی جنگ میں احمد شاہ ابدالی درانی کی اپنے مضبوط دشمن مرہٹوں پر فتح حاصل کرنے میں زمزمہ توپ نے اہم کردار ادا کیا تھا، اس لیے آج بھی اس توپ کی نال کا رخ علامتی طور پر بھارتی شہر ہریانہ کے علاقے پانی پت کی طرف ہے، جو کہ دہلی سے 100 کلومیٹر دور واقع ہے۔ تاریخی اہمیت کی حامل زمزمہ توپ کمز گن اور بھنگیاں والی توپ بھی کہلاتی ہے۔ یہ توپ لاہور کی مشہور شاہراہ مال روڈ پر عجائب گھر کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اس کے عقب میں ٹاؤن ہال لاہور ہے، جس میں ایک عدد ناکارہ جنگی جہاز بھی نصب ہے، یعنی لاہور کی مال روڈ پر مغلیہ زمانے کی جنگی توپ اور آج کے دور کے جنگی جہاز کا ایک انوکھا امتزاج دیکھا جا سکتا ہے۔ بھنگیوں کی توپ کے شمال کی جانب پنجاب یونیورسٹی اولڈ کیمپس کی عمارت ہے اور دوسری جانب لاہور کا مشہور ناصر باغ اور پھر اس کے عقب میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کی تاریخی عمارت واقع ہے۔ مورخین کے مطابق یہ توپ سن 1761 میں شاہ ولی خان نے لاہور میں تیار کروائی۔ بعض کتب میں درج ہے کہ زمزمہ جیسی ایک اور توپ بھی تیار کی گئی تھی، لیکن چند سال بعد وہ کہیں غائب ہوگی اور آج تک اس کا کچھ اتا پتہ نہیں چل سکا۔ خیال رہے کہ اس زمانے میں لاہور شہر افغانستان کی درانی سلطنت کا حصہ تھا۔ شاہ ولی خان تب کے افغان بادشاہ احمد شاہ ابدالی درانی کا وزیر تھا۔ اس نے سن 1757 میں اس توپ کو تیار کروانا شروع کیا اور یہ 5 سال کی مدت میں تیار ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اس زمانے میں برِ صغیر میں تیار کی گئی سب سے بڑی توپ تھی، جس کی لمبائی 14 فٹ 4.5 انچ اور نال کا قطر 9.5 انچ ہے۔ اس میں بارود سے بھرا آہنی گولہ استعمال ہوتا تھا جو دشمن کی فوج کے چھکے چھڑا دیتا تھا۔ شاہ ولی خان نے اس توپ کا نام زمزمہ رکھا اور اسے گورنر لاہور کے حوالے کیا۔ فارسی زبان میں شیر کی گرج کو بھی زمزمہ کہا جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فارسی زبان میں اس کے انہی معنوں کی مناسبت سے اس توپ کا نام زمزمہ رکھا گیا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ توپ دوران جنگ دشمن پر گولہ باری کرتی تو شیر کسی گرج جیسی آواز پیدا ہوتی تھی۔ یہ توپ کئی جنگوں میں استعمال کی گئی۔ مختلف بادشاہوں اور راجاؤں نے اسے اپنے قبضے میں لینے کے لیے کوششیں کی اور کئی لڑائیاں بھی لڑیں۔ اب یہ کئی دہائیوں سے مال روڈ پر لاہور میوزیم کے سامنے سڑک پر رکھی گئی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق اس توپ کو بنانے کے لیے لاہور کے شہریوں نے اپنے باورچی خانوں کے برتن بطور چندہ دیے، جن کی دھات توپ سازی میں استعمال ہوئی، جبکہ کچھ مصنفین یہ بتاتے ہیں کہ لاہور کے شہریوں نے چندہ نہیں دیا بلکہ جزیہ کے طور پر اپنی گھریلو اشیاء دی۔ کئی ٹن تانبے اور پیتل سے بنی توپ کے آگے اور پیچھے بہترین نقش و نگار بنے ہوئے ہیں۔ اس توپ کے پچھلے حصے پر یہ الفاظ لکھوائے گئے: یہ ایسی تباہ کن توپ ہے جو زمین و فضا میں موجود مضبوط سے مضبوط چیز کو توڑ سکتی ہے۔ زمزمہ توپ یا بھنگیاں والی توپ احمد شاہ ابدالی درانی نے پانی پت کی لڑائی میں سن 1761 میں استعمال کی۔ اس جنگ میں مسلمانوں نے مرہٹوں کو شکست دی۔ جنگ کے بعد افغانستان واپس جاتے ہوئے وہ زمزمہ توپ کو لاہور کے گورنر کے پاس ہی چھوڑ گیا، جبکہ دوسری توپ کو وہ اپنے ساتھ کابل کی طرف لے کر چل نکلا، مگر بدقسمتی سے وہ دریائے چناب کے پاس کھو گئی اور آج تک اس کا کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ سن 1762 میں ہری سنگھ بھنگی کی فوج نے خواجہ عبید کی فوج سے جنگ کی اور لاہور سے 2 میل دور خواجہ کے گاؤں پر حملہ کر کے اس کے تمام دفاعی ہتھیاروں سمیت زمزمہ توپ کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا اور اپنے نام کی نسبت سے اس کا نام تبدیل کر کے بھنگیاں والی توپ رکھ دیا۔ ہری سنگھ بھنگی اس توپ کو لاہور کے شاہی قلعہ لے گیا۔ 1764 میں جب لہنا سنگھ اور گجر سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا تو یہ توپ ان کے قبضے میں آ گئی اور اسی سال انہوں نے رنجیت سنگھ کے دادا چرت سنگھ کو یہی توپ کچھ علاقے کے قبضے کے عوض دے دی، جو اسے گجرانوالا اپنے قلعے میں لے گیا۔ اس کے بعد 2 بھائیوں احمد خان چٹھا اور محمد خان چٹھا نے اس توپ پر قبضہ کر لیا اور اسے اپنے علاقے احمد نگر لے گئے۔ یہاں اس کی ملکیت پر دونوں بھائیوں میں ہی جھگڑا شروع ہو گیا، جو دشمنی کی صورت اختیار کر گیا۔ اس لڑائی میں دونوں بھائیوں کے بیٹے بھی مارے گئے۔ تب گجر سنگھ بھنگی اپنی ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے محمد خان چٹھا کی مدد کے لیے آیا اور اسے دھوکہ دے کر توپ پر قبضہ کر کے گجرات لے گیا اور 2 سال تک اس پر قابض رہا۔ سن 1772 میں چٹھا خاندان نے اس توپ پر دوبارہ قبضہ کر لیا اور اسے رسول نگر ضلع گجرانوالا لے گئے۔ تب یہ توپ جس جگہ رکھوائی گئی آج اسے توپ والا دروازہ کہتے ہیں۔ اگلے سال جھنڈا سنگھ بھنگی نے اس پر قبضہ کر لیا اور اسے امرتسر لے گیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں امرتسر بھنگیوں کی گجر فیملی کا مرکز تھا۔ سن 1802 میں جب مہاراجہ رنجیت سنگھ اقتدار میں آیا تو امرتسر میں رکھی اس توپ کا مالک بن گیا، جسے اس نے کئی لڑائیوں میں استعمال کیا۔ اس دوران اس توپ کو کافی نقصان پہنچا، جس کے بعد اسے دوبارہ لاہور لایا گیا۔ زمزمہ توپ ان لڑائیوں اور جنگوں میں اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ اس سے مزید کام نہیں لیا جا سکتا تھا، لہٰذا اسے دہلی گیٹ کے باہر رکھوا دیا گیا
जहां ये सन 1860 तक मौजूद रही। सन 1864 में इसे 12 दरी बाग लाहौर म्यूजियम के पीछे रखवा दिया गया। म्यूजियम की मौजूदा बिल्डिंग जब दोबारा तामीर हुई तो इस तोप को वहां से हटा दिया गया। जमजमा गन या भंगिया की तोप अब पिछली कई दिहाइयों से शाहराह कायद-ए-आज़म यानी माल रोड पर मौजूद है और आज भी अलामती तौर पर इस तोप की नाल का रुख भारतीय शहर हरियाणा के इलाके पानीपत की तरफ है, जो कि दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।